قائد اعظم محمد علی جناح بائے سید ذوالفقار علی بخاری زیڈ بخاری۔ میں نے کانگریس والوں کو خوش کرنے اور ریڈیو کی ساتھ جمانے کے لیے ہر قسم کے ہندوؤں کی تقریریں ریڈیو سے نشر کی۔ سروجنی نائیڈو، بابو راجندر پرساد کرپلانی، پروفیسر ملکانی، امبیڈکر، جیکر، مراجی دیسائی، ہیتی سنگھ، کرشنا سنگھ اور پنڈت نہرو غرض کے بڑے بڑے ہندو ریڈیو سے براڈ کاسٹ کرتے رہے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ مسلم لیگ کا شاہین بھی زیر دام آئے، لیکن ہماری کوششیں کامیاب نہ ہوئیں۔ قائد اعظم کی کم فرصتی ہمیشہ مانے آئی۔ چندریگر ہمیشہ یہ جواب دیتے تھے، مسلم لیگ کی طرف سے صرف قائد اعظم ریڈیو پر تقریر کر سکتے ہیں، تم انہی کے پاس جاؤ۔ قائد اعظم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے میرے دو وسیلے تھے، ایک تو حسین بیگ محمد اور دوسرے محمد علی منیار۔ ان سے میں نے کئی مرتبہ کہا کہ قائد اعظم کے سامنے میری سفارش کرو اور ان سے درخواست کرو کہ بمبئی کے ریڈیو اسٹیشن سے براڈ کاسٹ کرنا قبول فرمائیں، لیکن یہ دونوں حضرات موقع کے انتظار میں رہے۔ یہ بھی سچے تھے۔ قائد اعظم اگر ایک مرتبہ اس بات سے انکار کر دیتے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے انکار کو اقرار میں تبدیل نہ کر سکتی تھی۔ یہ حضرات بھی جانتے تھے اور مجھے بھی خوب معلوم تھا، اگر بے موقع بات ہوئی اور قائد اعظم نے براڈ کاسٹ کرنے سے انکار کر دیا تو معاملہ ہمیشہ کے لیے بگڑ جائے گا۔ نومبر 1939 کا ذکر ہے۔ رمضان کے مہینے کی آخری تاریخوں میں دہلی میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک اجلاس ہوا، جس میں شرکت کے لیے قائد اعظم کی تشریف لے گئے۔ اس اجتماع کی خبریں اخباروں میں چھپتی رہتی تھیں اور اخباروں کے ذریعے یہ بھی معلوم رہتا تھا کہ قائد اعظم نے ملک کے مختلف مسائل اور مسلمانوں کے نقطۂ نظر پر کن خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ جب دہلی کا اجتماع ختم ہوا تو اخباروں میں اعلان کیا گیا کہ قائد اعظم BBNCI سے 12 نومبر کی صبح کو بمبئی پہنچیں گے۔ میں فوراً بھائی محمد علی منیار کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اب موقع ہے، میں تمہارے ساتھ کل صبح ریل کے اسٹیشن پر جاؤں گا۔ ہم قائد اعظم سے یہ درخواست کریں گے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھیں اور شام کے وقت ریڈیو سے تقریر نشر فرمائیں۔ منیار بھائی کچھ سوچنے لگے۔ میں نے کہا کہ سوچو مت، قائد اعظم دہلی سے کامیاب واپس آ رہے ہیں، یقیناً وہ خوش ہوں گے، اور کیا تعجب ہے کہ اس خوشی کے موقع پر وہ ہماری درخواست منظور کر لیں۔ چنانچہ جہاں اور ہزاروں آدمی قائد اعظم کی راہ میں اپنی آنکھیں فرش کرنے کے لیے اسٹیشن پر موجود تھے، وہاں میں بھی حاضر تھا۔ جب گاڑی اسٹیشن پر آ کر ٹھہری اور قائد اعظم نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو بھائی منیار نے مجھے دھکا دیا اور میں گاڑی کے اندر گھس گیا۔ جب میں گاڑی کے اندر چلا گیا تو منیار نے دروازہ بند کر دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح بھی قائد اعظم کے ہمراہ فرسٹ کلاس کوپے میں سفر کر رہی تھیں۔ میں نے عرض کیا، اب کیا بتاؤں، کیا عرض کیا اور کیا الفاظ استعمال کیے۔ قائد اعظم کے سامنے زبان کھولنے کی جرأت ذرا مشکل سے پیدا ہوتی تھی۔ خدا معلوم میں نے کیا کہا، لیکن قائد اعظم خدا انہیں غریق رحمت کرے اگلے روز عیدگاہ میں نماز پڑھنے بھی تشریف لائے اور عید کا دن گزار کر شام کو انہوں نے ریڈیو سے تقریر بھی نشر کی۔ یہ ریڈیو سے ان کی پہلی تقریر تھی۔ 12 نومبر 1939 عید کا دن۔ یہ عید واقعی میرے لیے مبارک عید تھی۔ میں نے قائد اعظم کی خدمت میں درخواست کی کہ ریڈیو سے تقریر نشر فرمائیں اور انہوں نے یہ درخواست قبول بھی کر لی، مگر اب مجھ پر ایک خوف طاری ہو گیا کہ خدا جانے قائد اعظم کیا فرمائیں گے۔ کانگریسیوں کی حکومت ہے،
اگر قائد اعظم نے کانگریسیوں کو اصل رنگ میں دکھایا تو میرا کیا حشر ہوگا؟ آصف علی، گاندھی، مرارجی دیسائی، کھیر، سروجنی نائیڈو اور فیلڈن یہ سب کیا کہیں گے؟ مگر پھر کہا جو ہو سو ہو، اب تو اوکھلی میں سر دے ہی دیا، دھماکوں کا کیا ڈر۔ قائد اعظم عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے تو مجھے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ بھائی منیار بھی موجود تھے اور دہلوی صاحب بھی۔ اب کس کس کے نام گنواؤں؟ سارا شہر عیدگاہ میں جمع ہو گیا۔ اس مجمع میں اعلان ہوا کہ شام قائد اعظم بمبئی ریڈیو اسٹیشن سے تقریر نشر فرمائیں گے۔ شام قریب آئی تو ریڈیو کے آس پاس کی تمام سڑکوں پر لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ اب میں بہت ڈرا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی دشمن ہجوم میں گھس کر قائد اعظم کی گاڑی پر بم پھینک دے تو کیا ہوگا۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ میں سیدھا قائد اعظم کے در دولت پر پہنچا۔ ابھی وقت بہت تھا، میں باہر بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ وقت سے کچھ دیر قبل قائد اعظم نے مجھے اوپر طلب فرمایا اور خود ریڈیو اسٹیشن کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ جب ہم زینے سے نیچے اترے تو میں نے عرض کیا کہ ہجوم بہت ہو گیا ہے، آپ کے دیدار کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہیں، سن کر خاموش رہے۔ گاڑی میں بیٹھے تو میں نے عرض کیا کہ صاحب مجھے ڈر لگتا ہے۔ کڑک کر کہا ڈر کس بات کا؟ میں نے عرض کیا اتنے بڑے مجمع میں کیا معلوم کوئی دشمن بھی ہو اور وہ۔ میرا فکرہ قائد اعظم کی بے نیازانہ مسکراہٹ میں گم ہو گیا۔ قائد اعظم کی آواز تھی کہ سورہ اسرافیل، لہجہ تھا کہ صداقت کے سمندر کی لہریں، الفاظ تھے کہ ترستی مٹی پر رحمت باراں۔ جس نے قائد اعظم کی تقریر سنی محبوط ہو گیا۔ کٹر ہندو اخبار ہندوستان ٹائمز نے اس تقریر پر متواتر 3 دن اداریے لکھے۔ مدراس، کلکتہ، احمد آباد، لاہور، کوئی بڑا مرکز اخباروں کا ایسا نہ تھا جہاں قائد اعظم کی تقریر ہفتوں تک موضوع سخن نہ بنی ہو۔ جب قائد اعظم تقریر کر کے اسٹوڈیو سے باہر نکلے تو فدائی ٹوٹ پڑے۔ قائد اعظم کو اور ان کے طفیل مجھ کو اتنے ہار پہنائے گئے کہ عرض نہیں کر سکتا۔ قائد اعظم کی تقریر نے مسلمانوں میں زندگی کا نیا خون بھر دیا، مگر انگریز اور کانگریس والے مل کر میرا خون خشک کرنے لگے۔ دہلی سے کیفیت طلب ہوئی کہ یہ تقریر کس کے حکم سے نشر کی گئی۔ میں نے جواب دیا کہ کسی کی تقریر نشر کرنے کے لیے کسی کے حکم کی کیا ضرورت ہے۔ اسٹیشن ڈائریکٹر کو حق پہنچتا ہے کہ مناسب تقریریں اپنے اسٹیشن سے نشر کرائے۔ یہ جواب ناکافی سمجھا گیا اور مجھ سے پوچھا گیا کیا تم کو نہیں معلوم کہ اس تقریر کی ایک خاص سیاسی اہمیت ہے۔ اس خاص سیاسی اہمیت کے پیش نظر یہ بہت ضروری تھا کہ تم سرکار دہلی سے اجازت حاصل کرنے کے بعد اس تقریر کے نشر کرنے کا بندوبست کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے پیشتر نہرو، بابو راجندر پرساد وغیرہ وغیرہ کی تقریریں نشر کر چکا ہوں، کیونکہ سرکار نے ان کی تقاریر پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا اور نہ کسی قسم کی کیفیت طلب کی تھی۔ اس لیے میں یہ سمجھنے میں حق بجانب تھا کہ قائد اعظم سے تقریر نشر کراؤں گا تو کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی۔ انگریز خاموش ہو گیا، مگر یہ بات زیادہ دیر تک خاموش رہنے والی نہ تھی۔ تھوڑے دن کے بعد ایک حکم جاری کیا کہ آئندہ کسی سیاسی لیڈر یا کسی سیاسی پارٹی کے ممبر کی تقریر بغیر ہماری اجازت کے ریڈیو کا کوئی اسٹیشن براڈ کاسٹ نہ کرے۔